کہ ٹیررزم کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی سزا کیا ہے. یہ آج کل کی اس صدی کا ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے نا. اس صدی کا سب سے بڑا مسئلہ دنیا والوں نے ٹیررزم بنا دیا ہے. اور یہ عوامی مسئلہ نہیں، یہ ہے حکومتی مسئلہ. دنیا کی جو بڑی بڑی حکومتیں ہیں، ٹیررزم انہی کے زیر سایہ پروان چڑھتا ہے، وہی پیدا کرتے ہیں، وہی سرپرستی کرتے ہیں. تو اب وہ ایک واقعہ رونما ہوا، 9/11 کا واقعہ بہت مشہور ہے، سب نے اس کی مذمت کی. لیکن یونائٹڈ نیشنز میں 3 دن کی کانفرنس ہوئی. سارے اخبارات میں اور سارے میڈیا کے جتنے شعبے ہیں سب نے رپورٹ کیا اسی زمانے میں کہ ٹیررزم کی ڈیفینیشن مقرر کی جائے اور ٹیررزم کی سزا مقرر کی جائے. یونائٹڈ نیشنز کے معنی سمجھتے ہیں آپ؟ یعنی ساری دنیا کی بڑی ذہانتوں کا مجمع، ہر ملک سے، ہر قوم سے، ہر ملت سے، ہر نیشن سے، ہر قومیت سے بڑے بڑے ذہین، پڑھے لکھے، ذمہ دار نمائندے وہاں منتخب ہوتے ہیں. تو 3 دن تک خوب گہما گہمی رہی. اور اس کے بعد جبکہ وقت کی ضرورت تھی کہ وہ مسئلہ حل ہو، مگر پھر اعلان یہ ہو گیا کہ یہ 3 دن کی کانفرنس متفق نہیں ہو سکی کہ ٹیررزم کی دراصل ڈیفینیشن کیا ہے. اچھا، جب ڈیفینیشن ہی پہ متفق نہیں ہو سکی تو جو چیز ڈیفائن نہ ہو اس کی سزا آپ کیسے مقرر کریں گے؟ دیکھ رہے ہیں انسانوں کے ساتھ اور انسانی معاشرے کے ساتھ کیا مذاق ہوتا ہے، کس طرح مذاق ہوتا ہے. اسی وقت اتفاق سے میں نیو یارک گیا ہوا تھا اور میرے ایک بہت عزیز دانشمند اور اہل خیر دوست، پروردگار انہیں سلامت رکھے اور خوب توفیقات میں اضافہ فرمائے، ڈاکٹر رضوان کاظمی صاحب ابھی حیات ہیں، پروردگار عمر خضر عطا فرمائے. انہوں نے اپنی طرف سے ایک خصوصی مجلس منعقد کی. آیت اللہ خوئی رضوان اللہ تعالی علیہ کے طرف سے جو وہاں ایک بہت بڑا مؤسسہ ہے امام الخوئی سینٹر، اس میں، اور وہاں اس فقیر نے قرآن مجید کی ایک آیت کی روشنی میں ڈیفینیشن بھی بیان کی ٹیررزم کی اور اس کی سزا بھی بیان کر دی. اور پھر اس کو ہم نے اردو میں بھی انگریزی میں بھی مقالات لکھ کر شائع بھی کر دیے. اور ایک حوالے کے طور پہ صرف عرض کر رہا ہوں، اس بر صغیر میں، ہند پاکستان بر صغیر، اس میں الہ آباد ہائی کورٹ کی ایک گونج رہی ہے ہمیشہ. الہ آباد ہائی کورٹ سے جو ایک قانونی جرنل شائع ہوتا ہے ہائی کورٹ کی جانب سے، اس جرنل میں بھی وہ اس فقیر کا مقالہ چھپا انگریزی زبان میں. اور اس کے بعد بہت سے ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے ججز کے فون آئے کہ صاحب یہ تو آپ نے بڑی روشنی دکھا دی ہے، وہ بھی قرآن مجید کی آیت سے کہ ٹیررزم کسے کہتے ہیں اور اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے. تو قرآن مجید میں یہ 5 تو سب سے بڑے گناہ ہیں، آپ کو گنا دیے میں نے. اور گناہ کتنے کرتے ہیں ہم؟ بے شمار گناہ کرتے ہیں. وہ لطف الہی ہے کہ وہ ہمارے ہر چھوٹے بڑے گناہ پر سزا نہیں دیتا، سزا دینے کا کسی اور کو اختیار بھی نہیں دیتا. میرا بندہ ہے، مجھ پہ چھوڑ دو، تم کون ہوتے ہو. توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھتا ہے، استغفار کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھتا ہے. دیکھی آپ نے رأفت، رحمت، ربوبیت. ماں باپ، بچے کتنی شرارتیں کرتے ہیں، ہر شرارت پر سزا دیتے ہیں. کتنی شرارتیں ایسی ہیں کہ جس میں ماں باپ مسکراتے ہیں. کتنی شرارتیں ایسی ہیں جس پہ ماں باپ مسکراتے ہیں کہ نادانی میں کیا کیا ذہانت کی باتیں کر رہا ہے. اور ہمارے یہاں ہاں کچھ بڑی ایسی شرارتیں ہیں جن پہ پھر سزا، روک ٹوک سب ہوتی ہے. تو پروردگار عالم کا نفوس انسانی کو تربیت کرنے کا ایک اپنا انداز ہے. اس نے آپ کو یہ جسم عطا کیا اور اس جسم کے اندر
صرف تاریک مادی جسم نہیں دیا، اس کے اندر ایک روشنی بھی رکھی. وہ جو روح ہے وہ آپ کی روشنی ہے آپ کے اندر. جو نفس ہے وہ بھی روشن نفس عطا کیا ہے آپ کو اللہ نے. اور اس کے بعد کہا ہے کہ یہ ہر انسان کو ملا ہے یہ. اب یہ میں نے آپ کو گنا دیے بڑے بڑے گناہ.